الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ کہ آج اسی مہینے کی مناسبت سے جو تقریر کا عنوان ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا ذکر اور حضور کی مبارک آنکھوں کا ذکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا تھا، اور اس چہرے مبارکہ کے صدقے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کیا حسن تھا جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کا اور آپ کی مبارک آنکھوں کا ذکر کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جو حسن عطا فرمایا ہے، ساری مخلوق اور ساری کائنات کا حسن اگر ہم جمع کریں تو وہ سارا حسن بھی حضور کے حسن کی ایک جھلک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو جو حسن اور جو خوبصورتی عطا فرمائی، حضور کے حسن کے آگے، حضور کی خوبصورتی کے آگے دنیا کا سارا حسن، کائنات کی ساری خوبصورتی حضور کے چہرے کے ایک جھلک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خصائص کبریٰ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جو خوبصورت بنایا تھا وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے حسن کی مثال کہیں پر نظر نہیں آتی، آپ کی خوبصورتی کی مثال کہیں پر نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا تھا، اور آپ کا جو چہرہ تھا، آپ کے چہرے پر اتنی رونق رہتی تھی کہ کئی سارے لوگ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر کئی سارے انتقال کر جاتے۔ جو کوئی بھوکا آتا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہرہ دیکھتا، بھوکے کی بھوک ختم ہو جاتی، پیاسے کی پیاس ختم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے، حضور کے حسن اور حضور کی خوبصورتی کے آگے صرف اور صرف ایک آدھی اور ایک تھوڑا سا ذرے کے برابر ہے۔ حضور کے حسن کے آگے ایک ذرے کے برابر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، ایسی رنگت عطا فرمائی تھی کہ اس حسن مصطفیٰ کے آگے، حضور کی خوبصورتی کے آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایک ذرے کے برابر تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مفسرین اکرام اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ جو نازل فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ والضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، واللیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ
آپ کے حسین شکل اور صورت کی قسم ہے، آپ کی مبارک زلفوں کی قسم ہے۔ تو جو رب نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہو، اندازہ لگاؤ وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ جو رب حضور کے زلفوں کی قسم کھاتا ہو، اندازہ لگاؤ وہ زلفیں کتنی حسین ہوگی کہ جس کی تعریف خود اللہ فرما رہا ہے، جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، حضور کے چہرے مبارکہ کی قسمیں خود رب کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 1000 معجزات عطا فرمائے۔ کئی حضور کے معجزات ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی سے کوئی ایسا عمل صادر ہو، کوئی ایسا عمل نبی سے ظاہر ہو کہ جس کو دیکھ کر عقل دنگ ہو جائے، کوئی عام مومن، کوئی عام بندہ مومن اس کو کر نہ سکے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جس طرح حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ سے واپس پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہزاروں معجزے عطا فرمائے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نبی کی نبوت کی، رسول کی رسالت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب امت نبی کا معجزہ دیکھتی ہے تو اس معجزے کے ذریعے سے وہ اس بات کا پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ اللہ کے یقیناً سچے نبی ہیں جو معجزے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ تو کئی سارے ہزاروں انبیاء آئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ وہ معجزہ نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے، وہ معجزہ رسول کی رسالت کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بھی آقا علیہ السلام کی کئی سارے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل کے لیے اگر اللہ کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، صرف حضور کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لیتا، وہی چہرہ آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ نے چہرہ مصطفیٰ میں وہ تاثیر رکھی تھی، چہرہ مصطفیٰ میں وہ اثر رکھا تھا، چہرہ مصطفیٰ میں وہ حسن رکھا تھا، چہرہ مصطفیٰ میں وہ خوبصورتی رکھی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی سب سے بڑی دلیل تھی نبی ہونے کی، حضور کا چہرہ مبارک ہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ صرف آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر ایک نہیں بلکہ کئی سو صحابہ اکرام نے صرف چہرے مصطفیٰ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک آتے ہیں کہ جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور آپ نے تورات کو پڑھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نبی کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری نشانیاں آپ نے پڑھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کی جو اللہ نے حمد بیان کی، جو حضور علیہ السلام کی جو تعریفیں تورات میں اللہ نے ذکر کی، وہ آپ نے ساری باتیں پڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ کھجور کے باغ میں تھے اور کھجوریں توڑ کر اپنے دامن میں آپ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتاب میں آیا ہوا ہے وہ نبی مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تورات میں حضور کا ذکر پڑھا تھا، آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی کا چہرہ کیسا ہوگا، آخری نبی کی خوبیاں کیا ہوں گی، آخری نبی کے اخلاق کیا ہوں گے، آخری نبی کی عادتیں کیا ہوں گی، آخری نبی کے معجزات کیا ہوں گے، آپ نے وہ ساری باتیں تورات میں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے جس آخری نبی کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھا ہے، جب وہ آخری نبی مدینہ میں تشریف لے کر آ چکے ہیں، جا کر دیکھوں تو صحیح جو پڑھا تھا کیا وہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، جو میں نے ان کے تعلق سے سنا تھا کیا وہ تمام چیزیں ان میں ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں آپ کھجوریں توڑ کر اپنے دامن میں ڈال رہے تھے، اسی طرح اسی حالت میں اپنے دامن کو کھجوروں سے بھرا ہوا پکڑ کر سیدھے دوڑتے ہوئے اس مقام پر مدینہ میں آتے ہیں جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما
مرتبہ تھے، صحابہ کا ہجوم تھا، صحابہ اکرام حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی آگے سے حضور کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے سے لوگوں کو ہٹا کر حضور کے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں کھجوروں کو اپنے دامن میں اسی طرح سے پکڑ کر لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب حضور کے قریب پہنچا، جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، دل سے یہ آواز آئی کہ اللہ نے جس چہرے کا ذکر تورات میں کیا ہے یہ وہی آخری نبی کا چہرہ ہے، ایسا حسین چہرہ کائنات میں کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چہرے مصطفیٰ کو بنایا ہوا تھا اتنا حسین تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی یہودی ہے اور یہودی اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، یہودی حضور علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے دل سے آواز آ گئی کہ یقیناً یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسا حسن کسی عام انسان کو عطا نہیں کر سکتا، کسی عام مخلوق کو یہ حسن عطا نہیں ہوتا، خدا یہ حسن صرف اور صرف اپنے نبی کو ہی عطا فرماتا ہے۔ تو صرف آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، حضور سے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضور آپ مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں تبھی میں اسلام قبول کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضور آپ ڈوبا ہوا سورج کو نکال کر بتائیں تبھی میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کنکریوں کو اپنے ہتھیلیوں میں کلمہ پڑھائے تبھی میں آ کر اسلام قبول کروں گا، یہ نہیں کہا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے صرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھنا ہی تھا، میری زبان سے کلمہ نکل گیا اور میں مسلمان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چہرہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابہ اکرام جو ہمیشہ صبح اور شام حضور کے صحبت میں رہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کو دیکھنے والے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے، ان سے بہتر حضور علیہ السلام کا ذکر کون کر سکتے ہیں؟ حضرت برہ بن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 255 ہے، جس میں حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تمام مخلوق میں ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا، آقا علیہ السلام جیسا حسین اور خوبصورت ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ صحابہ فرماتے تھے کہ حضور نہ آپ سے پہلے ایسا حسن اور ایسا چہرہ نہ ہم نے کسی کے دیکھا، نہ آپ کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسا حسن نہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا کہ حضور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے زمین پر آپ جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، مولا نے اپنے نبی کو بھی ہر عیب سے پاک دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر آگے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اے آقا اللہ نے ہر ایک کو جیسا چاہتا تھا، خدا جیسا چاہتا تھا ویسے ہر ایک مخلوق کو پیدا کیا، ہر بندے کو مولا جیسا پیدا کرنا چاہتا تھا ویسا انہیں پیدا فرمایا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو خدا نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کو ویسے پیدا کروں گا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں، آپ جیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں آپ کو اس طرح پیدا کیا جائے گا، آپ کا چہرہ جیسے ہو آپ بتائیں آپ کو کس طرح کا حسن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی مرضی کے مطابق حضور جیسا چاہتے تھے مولا نے حضور کو ویسا پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنے شعر میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کسی نے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا، ہزاروں صحابہ اکرام تھے، عرب میں جو اس زمانے کا ماحول تھا یہ کئی سارے حسین تھے، کئی سارے خوبصورت تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس کسی شخص نے بھی حضور کے چہرے مبارک کی تعریف بیان کرنی چاہی، سب نے حضور کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے مثال دی۔
جس کسی نے بھی حضور کے چہرے کا حسن بیان کرنا چاہا اس نے یہی کہا کہ آقا آپ کا چہرے مبارکہ کا حسن 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت اللہ نے آپ کو یہ چہرہ عطا فرمایا ہے۔ تو جس کسی نے بھی حضور کا حسن بیان کرنا چاہا، حضور کی تعریف بیان کرنی چاہی، تو اس نے 14ویں رات کے چاند سے مثال دے کر لوگوں کو حضور کا حسن سمجھانا چاہا، حضور کے چہرے مبارک کی خوبصورتی سمجھانی چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر جب پسینے کے خطرے آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی موتی آپ کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ آقا کے چہرے مبارک کا پسینہ ایک ایک خطرہ موتیوں کی طرح ہوتا تھا اور وہ ایک چمکدار موتی کی طرح لوگوں کو نظر آتا تھا۔ ایک خطرہ بھی پسینے کا جو حضور کے جسم مبارک سے گرتا تو اس جگہ پر کئی دنوں تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو قرصافہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی والدہ اور ان کی خالہ حضور علیہ السلام کے پاس گئی حضور سے بیعت کرنے کے لیے، جب حضور سے انہوں نے بیعت کر لی اور واپس پلٹ کر آئے تو یہ فرماتی ہیں، یہ صحابی رسول حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں میری ماں اور میری خالہ نے جب حضور سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجہا، تو فرمایا کہ ہم نے اس حضور علیہ السلام کی طرح ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی کسی اور کی نہیں دیکھی، ولا انقى ثوبا، اور آقا علیہ السلام کی جیسا پاکیزہ لباس پہننے والا بھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر آگے فرمایا ولا الینا کلاما، ہم نے حضور جیسا نرم بات کرنے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام کی یہ تین عادتیں ان دونوں نے بیان فرمائی۔ دونوں خواتین ہیں، حضور سے بیعت کر کے آ رہی ہیں، لیکن فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جیسا خوبصورت چہرے والا ہم نے نہیں دیکھا، اور حضور جتنا پاکیزہ لباس پہنتے تھے ہم نے ایسا پاکیزہ لباس پہننے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے نرم میٹھی بات کرنے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تین آقا علیہ السلام کے اخلاق تھے، یہ تین حضور علیہ السلام کی عادتیں تھیں۔ آج آپ غور کریں، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا لباس بہت ہی پاکیزہ آپ پہنا کرتے تھے، ہر دیکھنے والے کو آپ کے لباس کی پاکیزگی کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا تھا۔ آج ہم نے پاکیزگی کو چھوڑ دیا، آج نہ ہمارے لباس پاکیزہ ہوتے ہیں، نہ ہمارے مکان پاکیزہ ہوتے ہیں، نہ ہمارے دکان پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پاکیزگی آج ہمارے مسلم معاشرے سے ہٹ چکی ہے اور ہم نے گندگی کو اپنا لیا ہے۔ جہاں مسلم آبادی ہو وہاں پر گندگی آپ کو نظر آئے گی، اور جہاں کفار و مشرکین کی آبادی ہو وہاں پر آپ کو پاکیزگی نظر آئے گی، جبکہ اسلام نے پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ اللہ کا جو گھر ہو، آپ اللہ کے گھر میں بھی پاکیزگی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ طہارت خانوں کو اللہ کا گھر ہو وہاں پر بھی پاکیزگی نہیں، اور وضو خانہ ہو اس کو بھی گندگی سے ہم بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں جب آئیں، جب پاکیزگی اپنے گھروں میں رکھنے کا حضور نے حکم دیا، جب ہم اللہ کے گھر کو آئیں تو کتنا پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے اور کتنا اللہ کے گھر کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی یہ تین عادتیں تھیں۔ آقا علیہ السلام جب بھی جس سے بات کرتے تھے نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی گفتگو جو ہوتی تھی، پتھر دل والا انسان جب آقا کی مجلس میں بیٹھ جاتا اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ عرب کے کفار و مشرکین کتنے سخت دل تھے، کتنے سنگ ترین تھے، پتھر سے سخت ان کے دل تھے، مگر زبان مصطفیٰ سے جب وہ دو الفاظ سنتے تو ان کے دل موم کی طرح پگھل جاتے تھے۔ یہ زبان اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، زبان میں نرمی پیدا کرنا یہ بہت سخت ترین ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کئی سارے لوگ وہ ہوں گے جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور کئی سارے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو پتا چلا کہ زبان یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ زبان جسم کے سارے اعضاء میں
سب سے اللہ نے اس کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ زبان جب صبح ہوتی ہے تو تمام جسم کے جو حصے ہیں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان تو اچھی رہی تو ہم لوگ بھی اچھی رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو تیری وجہ سے ہمیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اگر تو صحیح رہی تیری وجہ سے جنت میں ہمیں داخل کیا جائے گا۔ سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہی لے لیجئے۔ آقا علیہ السلام جب کسی کفار مکہ کو دین کی دعوت دیتے تھے، جب کبھی کفار و مشرکین کو اللہ رسول کی طرف بلاتے تھے تو حضور کا لہجہ جو ہوتا تھا کوئی سخت ترین لہجہ نہیں ہوتا تھا، حضور کا لہجہ بڑا ہی نرم ہوتا تھا، بس دو الفاظ کہتے تھے، زیادہ بات نہیں فرماتے تھے۔ دو الفاظ کا اثر، آپ کی نرم زبان کا اثر دلوں پر ایسے ہوتا تھا کہ سخت ترین کافر کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے، مسلمان بن جاتے تھے۔ پھر حضرت ابو خرفاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور خالہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا۔ حضور کی جب باتیں ہوتی تھی تو ان باتوں میں جو حضور بات کرتے تو دانتوں کے بیچ سے ایک قسم کا نور باہر آتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتی کأنہ قطعۃ من الخمر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب خوش ہوتے تھے، حضور کی خوشی کے وقت میں آپ کا جو چہرہ ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ چاند کاٹ کر آپ کے چہرے پر رکھ دیا گیا ہو، چاند کو کاٹ کر آپ کے چہرے پر لگا دیا گیا ہو، اس طرح چاند کا ٹکڑا حضور کا چہرہ معلوم ہوتا تھا خوشی کے وقت میں۔ اسی طرح ابن اسیر النہایہ ابن اسیر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام خوشی کے وقت میں جب کوئی شخص آپ کے چہرے کو دیکھتا خوشی میں تو آپ کا چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے آئینے میں کسی دوسرے انسان کا سایہ نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خوشی کے وقت میں جیسے ہی آپ مسکراتے تو تمام مکان کی دیواریں حضور کے چہرے کے اندر نظر آتی تھی، حضور کے چہرے میں مکان کی دیواروں کا سایہ نظر آتا تھا، حضور کے چہرے مبارکہ میں جو چیزیں حضور کے سامنے ہوتی اس کا سایہ چہرے مصطفیٰ میں نظر آتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے کو ایسا حسین بنایا اور ایسا خوبصورت بنایا کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ آقا جب طارق بن عبداللہ نے یہ بتایا کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، صحابی رسول ہیں، جب یہ دونوں حضرت طارق بن عبداللہ مدینہ پہنچتے ہیں اور ساتھ میں ایک ساتھی ہوتا ہے اور چند لوگ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کو مدینہ میں بیچنا ہوتا ہے، اونٹ لے کر آ گئے اور دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں کیا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت اس اونٹ کے وزن کے برابر، اگر آپ ہمیں کھجور دیں گے تو ہم یہ اونٹ آپ کو بیچ دیں گے۔ بس اتنا سنا اور انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی، کہا کہ تمہیں شام تک کھجور تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، تم یہیں پر رہنا۔ وہ اونٹ لے کر جانے والے کون تھے؟ وہ اونٹ لے کر جانے والے حضور علیہ السلام تھے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ لے لیا اور کہا کہ شام کے وقت میں میرے کوئی صحابی آئیں گے اور آ کر تمہیں اس کے وزن کے برابر کھجور دے کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور جیسے ہی وہ گئے تو حضرت طارق بن عبداللہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کافر ہی تھے یہ اور ان کے ساتھی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم جسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، پہلی مرتبہ جنہیں دیکھا ہم نے ان کے ہاتھ میں اونٹ دے دیا، پتہ نہیں شام تک وہ ہمیں کھجوریں واپس لوٹائیں گے یا نہیں لوٹائیں گے، اگر نہیں لوٹائے تو ہمارا تو اونٹ چلا گیا، ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہم نے کیسا سودا کیا، ہم نے کیسا کاروبار کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک خاتون انہی کے درمیان موجود تھی۔ اس خاتون نے کہا واللہ لقد رأيت رجلا كان وجهه قطعة القمر ليلة البدر انا ضامنة لثمن جملكم لا يغدر بكم۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے لوگوں، تم اس شخص پر شک کر رہے ہو جو اونٹ لے کر گئے، تم اس پر شک کر رہے ہو۔ اس خاتون نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا، اس شخص کا چہرہ دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ کائنات میں سب سے بڑھ کر ایماندار ہے، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، میں تمہاری اونٹ کی قیمت کی ضمانت لیتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو میں تمہیں عطا کروں گی۔
وہ ایک اجنبی خاتون تھی جس نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی حضور کی عظمتیں پتہ نہیں، حضور کی شان جس کو معلوم نہیں، حضور کا مقام و مرتبہ جس کو معلوم نہیں، اس نے صرف چہرہ دیکھا اور ان لوگوں سے کہا تم شک نہ کرنا کہ وہ تمہیں قیمت دیں گے یا نہیں دیں گے، ان کا چہرہ دیکھ کر میں بتا سکتی ہوں کہ یقیناً وہ تمہاری قیمت تم تک ضرور پہنچائیں گے، اگر وہ نہ پہنچائے تو میں اور ان کی قیمت تمہیں ادا کر دوں گی۔ یہ اجنبی لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، صرف چہرے مصطفیٰ دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر دیتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو چہرہ ہے یہ اللہ نے سچے نبی کو ہی عطا فرمایا، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار و مشرکین چہرے مبارک کو دیکھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کئی سارے بوریے بھر کر کھجور لائے اور ان لوگوں کو دیا اور کہا کہ تمہارے اونٹ کے وزن کے برابر جتنی چاہیے تھے حضور نے وہ بھی بھیجے اور تمہارے کھانے کے لیے حضور نے الگ سے بھیجے ہیں، جتنی اس کی قیمت تھی، جتنا اونٹ کا وزن تھا حضور نے اتنا انہیں دے دیا اور کہا کہ شاید تم بھوکے ہوں گے، ان کے لیے پھر حضور نے الگ سے پھر کھانے پینے کے لیے کھجور اور بھیجے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے کہ جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے ہمیں بتائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ ترمذی شریف مشکات المصابیح صفحہ نمبر 518 پر حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت چہرہ رکھنے والے اور کسی انسان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جب کبھی چہرے رسول کو دیکھتے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے کے اندر گھوم رہا ہے، سورج حضور کے چہرے سے اندر سے پھر رہا ہے، ہمیں ایسے لگتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا چہرے رسول کو دیکھ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ چرخہ چلاتی تھی، جب بھی وقت ملتا تو آپ چرخہ چلاتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنا چرخہ چلا رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک نالین کو، جو پھٹے ہوئے حضور کے نالین تھے، حضور اس نالین کو پیوند لگاتے تھے۔ حضور اپنے مبارک پیر میں جو آپ پہنتے تھے، جو حضور کے نالین پیر میں جو حضور پہنتے تھے، اس پیر میں پہننے والے نالین کو حضور پیوند لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ چلا رہی ہیں۔ نبی کے گھر کا کیا ماحول ہے، نبی کے گھرانے پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ہاتھ میں تمام خزانے کی چابیاں عطا فرما دی، جس نبی کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہزاروں جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، جس نبی کو خدا نے جنت کا مالک بنا دیا، جس نبی کو خدا نے زمین اور آسمان کا مالک بنا دیا، وہ نبی اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ یہ نبی کی مبارک زندگی، نبی کی سادگی، نبی کی مبارک زندگی کی تکلیفیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، یہ ہمیں آج پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں جو اپنے گھروں میں جو صرف کھجور اور پانی پی کر 60 دنوں تک زندگی گزارا کرتی تھی، 60 دن تک، 2 مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں صرف پانی اور کھجور پر رہتی تھیں۔ 60 دنوں تک، 2 مہینے تک روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، چاول نصیب نہیں ہوتا تھا، جو نصیب نہیں ہوتا تھا، گیہوں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار 3 دنوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دنوں تک بھوکے پیاسے رہتی تھی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دنوں تک بھوکے پیاسے گھروں میں رہا کرتے تھے، اور کبھی آ کر یہ شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں ہمارے لیے کیوں ہیں، ہم تو نبی کے اولادیں ہیں، ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، ہم رزق کو ترس رہے ہیں، وہاں کافر مزے کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، کافروں کے گھر میں کئی قسم کے کھانے بن رہے ہیں، لیکن آج ہمارے گھر میں ایسی تکلیف کیوں، ایسی تنگستی کیوں، ایسا فخر و فاقہ کیوں، ایسی محتاجی کیوں، ایسی مجبوری کی زندگی کیوں؟ کبھی آ کر صحابہ اکرام نے حضور سے شکایت نہیں کی، خاتون جنت نے کبھی نہیں پوچھا، حضور کی پاک بیویوں نے آ کر کبھی یہ سوال نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی سے، اپنی اولاد کی زندگی سے، اپنے خاندان کی زندگی سے امت کو بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے امتیوں، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنا نہیں ہے،
تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد عیش و آرام نہیں ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد عالی شان بہترین کھانے کھانا نہیں ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد عالی شان لباس پہننا نہیں ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہاں کی چمک دھمک کو دیکھنا نہیں ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہی کی چیزوں میں پاگل ہونا نہیں ہے۔ حضور اپنی زندگی سے اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب تک زندگی عطا کی ہے اس کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو لگاؤ، اس کی عبادت میں لگاؤ، قبر کی تیاری میں لگاؤ، آخرت کی تیاری میں لگاؤ، قیامت کی تیاری میں لگاؤ، عذاب جہنم سے بچانے کے لیے لگاؤ، جنت کی خواہش میں عبادت کرنے میں لگاؤ اور میری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لگاؤ، راتوں میں اٹھو اور رو۔ تمہاری زندگی کا مقصد عبادت اور اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی چمک دھمک میں خود کو قربان کر دینا، نہ کہ دنیا کے عیش و آرام میں خود کو اسی میں منہمک کر دینا، اسی میں ڈوب جانا، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اپنی مبارک زندگی کو چاہے تو کیسے نہیں گزار سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہوتی وہ بادشاہوں کی طرح ہو سکتی تھی، مگر حضور نے یہ نہیں چاہا، اس لیے کہ کہیں امت یہ نہ دیکھے کہ آقا جب ہمارے نبی نے جب عیش و آرام کی بادشاہوں والا زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزارے، کہیں امت کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سادگی اپنائی ہے، اور کس طرح حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے کہ اے عائشہ جب تم کسی دوپٹے کو پہنو تو اپنے لباس کو دوپٹے کو اس وقت تک پہنو کہ جب تک اس کو پھاڑ کر اس کو پیون نہ لگ جائے، جب ایک پیون لگا دو تو حضور نے فرمایا دوسرا پیون لگاؤ، دوسرا پیون لگ جائے اگر وہ بھی پھٹ جائے تو تیسرا پیون لگاؤ۔ اپنے لباس اور اپنے دوپٹے کو اتنے پیون لگا کر استعمال کرو کہ اگر آخری وقت میں اس کو پیون لگا کر اگر تم تھک جاؤ اور اس میں کہیں پیون لگانے کی جگہ نہ ہو تو اس کے بعد دوسرا لباس خریدو، دوسرا لباس پہنو۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے امت کے لیے، لیکن آج یہ امت اس گندگی کو دیکھ کر، اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر دیوانی ہو چکی ہے۔ نہ آخرت کی قبر ہے، نہ قیامت کا قبر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ آخرت کی تیاری ہے، نہ عبادتوں کی پابندی ہے، نہ سنت رسول پر عمل ہے۔ کہ جس نبی نے دنیا کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیا، جس نبی نے دنیا کو اپنے سے دور کیا، اپنی اولاد سے دور کیا، اپنے چاہنے والوں سے دور کیا، آج ہم اس دنیا کو اپنے دل کے قریب کر رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے لیے دیوانے ہو کر مارے پھر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی تکلیفوں سے بھرنے والی ہے، تمہاری زندگی میں اتنی مصیبتیں آئیں گی جتنا پہاڑ کی اونچائی سے اگر کوئی پانی ڈالے تو پانی اونچائی سے جتنی تیزی سے نیچے آتا ہے تمہاری زندگی میں اتنی تیزی سے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ انہوں نے پوچھا حضور کیوں، کیا گناہ میں نے کیا، آپ سے محبت ہی تو کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں ہی سب سے زیادہ تکلیفیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ اللہ نہیں عطا کرتا، خالق کائنات انہی لوگوں کو بیماریاں عطا کرتا ہے، انہی لوگوں کو اللہ مشکلات عطا کرتا ہے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں عطا کرتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کا امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائش فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی مشکلات سے بھرنے والی ہے، پریشانیاں دن بدن بڑھنے والی ہے، اور تمہاری زندگی میں بہت زیادہ سکون جو ہوگا سکون ختم ہو جائے گا، راحت ختم ہو جائے گی، اور تمہاری زندگی کی خوشیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کفار، جتنے کفار و مشرکین ہیں اللہ نے ان کی زندگیاں کتنے عیش و آرام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ کافر کے لیے جنت ہے، جس طرح جنت میں ہر نعمت ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح کافر کے لیے ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو دنیا عطا نہیں فرمائی، مومن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی، کیونکہ یہ دنیا اس لائق ہے ہی نہیں جو اللہ ایمان والے کو عطا کرے۔
ایمان والے کے قابل دنیا ہے ہی نہیں جو اللہ اس کو دے سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ بندوں، کافر کو جو دینا ہے اسے سب کچھ دنیا میں دے دوں گا، لیکن تمہیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں نہیں، تمہیں سب کچھ آخرت میں عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن تمہیں عطا فرماؤں گا، قبر میں تمہیں عطا فرماؤں گا، سکرات سے ہی تمہاری نعمتوں کی ابتدا ہو جائے گی، لیکن دنیا تمہارے لیے کیا ہوگی؟ قید خانے کی طرح۔ جس طرح سے ایک جیل ہوتی ہے، جیل میں قیدی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، ایک مومن کی زندگی دنیا میں ایک قیدی کی طرح ہوتی ہے۔ مومن کے لیے حلال دیکھنا ہے، حرام دیکھنا ہے، جو بھی قدم وہ اٹھانا چاہے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوگے یا نہیں، شریعت میں جائز ہے یا نہیں، یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں، اس کام کو شریعت نے حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ہر کام کو کرنے سے پہلے اسے سوچنا ہے، اسے شریعت کا حکم دیکھنا ہے، قرآن اور حدیث کا حکم دیکھنا ہے۔ لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے سب کچھ راستے کھلے ہیں، وہ جو چاہے اس کے لیے سب کچھ جائز ہے، کافر کے لیے سب کچھ حلال ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے دنیا کو قید خانہ بنا دیا، اور ایک مومن دنیا میں قیدی کی طرح رہتا ہے، اور ایک جو جنت ہے اللہ نے صرف کافروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، 23واں پارہ سورہ صاد اٹھائے، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی ان کی تکلیفوں پر ایک رکوع قرآن پاک میں نازل فرمایا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد 23واں پارہ ہے اور 13واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کون؟ اللہ کے وہ نبی، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو خدا نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں 10 سے بڑھ کر اولادیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی ہزار ایکڑ کھیتیاں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار بکریاں انہیں عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمتیں ایوب علیہ السلام کو دی گئی۔ اور اللہ کی عبادت اتنا ایوب علیہ السلام کرتے تھے کہ شیطان نے دیکھا اور کہا کہ اے مالک و مولا، یہ ایوب جو تیری عبادت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو مال عطا فرمایا، تو نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی، تو نے اس کو صحت عطا فرمائی، تو نے اس کو تندرستی عطا فرمائی، تو نے اس کو اولاد عطا فرمائی، تو نے اس کو ہزاروں بکریاں عطا فرمائی، تو نے ہزاروں انہیں ایکڑ جنگل عطا فرمایا، اسی لیے ساری عبادت کر رہے ہیں۔ اگر تو نے ساری نعمتیں چھین لی، مال چھین لیا، اولاد چھین لی، جسمانی صحت چھین لی، طاقت چھین لی، اگر تندرستی چھین لی تو تیری عبادت نہیں کرے گا، تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان، یہ جو میرا بندہ ہے ایوب میرا سچا عاشق ہے، اگر میں کچھ عطا کروں تو بھی میری عبادت کرے گا، اگر میں کچھ چھین لوں تو بھی میری عبادت کرے گا، میں چاہے اس کے ساتھ جو بھی کروں یہ میری عبادت کے لیے ایک لمحہ میری عبادت کو نہیں چھوڑے گا۔ شیطان نے کہا کہ مولا مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے، میں تیرے ایوب کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ایوب کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو موقع دے دیا، مہلت دے دی، کہا جا میرے ایوب کا امتحان لے لے۔ شیطان آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جو آپ بہترین آپ کی کھیتیاں تھی جہاں سے کئی سارا اناج اگتا تھا، تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی کھیتیاں بہترین ہے، شیطان نے ان کھیتیوں پر ایک پھونک ماری۔ شیطان کا پھونک مارنا تھا، آپ کی ساری کھیتیاں ایک ہی لمحے میں جل گئی، سارا اناج جل گیا، کھیتیاں ختم ہو گئی۔ ایک لمحے میں جتنی 100 ایکڑ آپ کی زمین تھی وہ ساری کی ساری بنجر ہو گئی، درخت سوکھ گئے، تمام اناج کھانے پینے کی چیزیں جل گئی۔ شیطان نے یہ حال کیا، لیکن اس کے بعد دیکھا کیا یہ بندہ ابھی بھی اللہ کی عبادت کرے گا یا اللہ کی عبادت کو چھوڑے گا۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، عبادت میں کمی نہیں آئی ہے۔ شیطان نے دیکھا چلو میں نے اس کے کھانے پینے کی چیزیں ختم کی، اب بھی یہ شخص نہیں مانا، ابھی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چلو اور آزماتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے دیکھا ہزاروں آپ کی یہ اونٹیں ہیں، ہزاروں آپ کی بکریاں ہیں، اس نے ایک پھونک اونٹوں پر مار دی، اس نے ایک پھونک بکریوں پر مار دی، تو ان تمام جانوروں میں
ایسی بیماریاں پیدا ہوئی کہ ایک ایک کر کے جانور مرتے چلے گئے. بس چند دنوں میں آپ کے سارے جانور مر گئے. کوئی ایک بکری اور کوئی ایک اونٹ بھی زندہ نہیں رہا. شیطان نے دیکھا کیا اتنی بڑی تکلیف آ گئی کہ یہ اتنا بڑا مال کا نقصان ہو گیا اور یہاں پر ان کی کھیتیاں جل گئی. کیا ابھی بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا عبادت چھوڑتے ہیں؟ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آیا. نہ اللہ کی محبت میں فرق آیا, نہ اللہ کی عبادت میں فرق آیا. ایوب علیہ السلام اسی طرح اللہ کی عبادت پہلے سے بڑھ کر اور کرتے جا رہے ہیں. شیطان نے دیکھا میں نے انہیں مال سے تو نقصان پہنچا دیا, اب بس ان کی اولاد ہے, اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں جب اولاد پر تکلیف آتی ہے, جیسا بھی کیوں انسان نہ ہو, وہ اولاد کی محبت میں تڑپ جاتا ہے, بلک جاتا ہے. تو شیطان نے ان کے اولاد کو ختم کرنے کے لیے دیکھا کہ آپ کی ساری اولادیں ایک مکان کے نیچے آرام فرما رہی تھی, تو ظالم ابلیس نے وہ اولاد پر مکان کی چھت کو آپ کے سارے بچوں پر گرا دیا. مکان کی چھت ایوب علیہ السلام کی 9-10 اولادوں کے اوپر گر گئی اور ایک ہی رات میں ساری کی ساری اولادیں انتقال کر گئی. کوئی ایک اولاد بھی نہیں بچی. اب صرف آپ ایوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی تھی, شوہر اور بیوی دونوں رہ گئے. دیکھا شوہر اور بیوی نے کہ یہاں پر کچھ نہیں بچا, اولاد بھی چلی گئی, مال بھی چلا گیا, روزی کا ذریعہ بھی چلا گیا, سب کچھ چلا گیا. شیطان نے دیکھا اب یہ شاید اللہ کی محبت میں کمی آئے گی. اب اللہ سے کہیں گے کہ مولا تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, ہماری زندگی کیوں ایسی تو نے عطا کی, ہماری چیزیں کیوں چھین رہا ہے, نعمتیں کیوں چھین رہا ہے, ہمیں ایسی تکلیفیں کیوں دے رہا ہے. جیسا آج ہم بولتے ہیں اللہ کو شاید ویسا بولیں گے. شیطان نے دیکھا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت میں کمی نہیں بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر اور زیادہ عبادت ہونے لگی. اللہ کی محبت میں ایک لمحہ ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آئی. شیطان نے دیکھا کہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی, 10 اولادیں چھت کے نیچے گر کر مر گئی, سارے کھیتیاں جل گئے, جانور مر گئے, مگر روزی کا ذریعہ چلے گیا, کھانے پینے کا ذریعہ چلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ نہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہا ہے, نہ اللہ کا ذکر چھوڑ رہا ہے, نہ سجدہ چھوڑ رہا ہے, نہ اللہ کی کتاب پڑھنا چھوڑ رہا ہے, نہ اللہ سے محبت کرنا چھوڑ رہا ہے. تو اس نے دیکھا اب کیا بچا, بس جسم ایک بچا, صحت ایک بچی, تندرستی بچی. تو شیطان نے کیا کیا, ان کے جسم پر آ کر ایک پھونک ماری, ایسی پھونک ماری کہ آپ کے جسم پر پھوڑے ہونے لگ گئے, آپ کے جسم پر پھنسیاں ہونے لگ گئی اور سارا جسم ایوب علیہ السلام کا زخموں سے بھر گیا. کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر زخم نہ ہو. ایک زبان آپ کی باقی رہ گئی, آپ اس زبان سے بس اللہ کا ذکر کرتے جاتے, ہاتھ پیر سر اور آپ کا سینہ پیٹ پیر ہر جگہ سے خون نکلتا چلا جاتا. بس زبان اللہ کے ذکر میں رہتی, زبان کا اللہ کا ذکر کرتے جاتے. شیطان نے دیکھا کہ جسم کو اتنا کمزور بنا دیا, بیمار بنا دیا اور جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نہ عبادت میں کمی ہے, نہ اس کے باوجود اللہ کی محبت میں کمی ہے. تو اس نے آپ کی زبان پر بھی ایک چھوٹا سا زخم اس نے لا لیا. جیسے زبان پر زخم آیا, حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کہہ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کیا تیرا صبر یہیں تک تھا, کیا تیرا صبر ختم ہو گیا, کیا ہماری محبت یہیں تک تھی, کیا ہماری محبت ختم ہو گئی, کیا ہمارا عشق یہیں پر تھا, کیا ہمارا عشق ختم ہو گیا. ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا نہ تیری محبت ختم ہوئی, نہ تیرا عشق ختم ہوا, میں آج تیری بارگاہ میں فریاد اس لیے کر رہا ہوں, تو نے میرے سارے جسم کو بیمار بنا دیا, زخمی بنا دیا, خون کے فوارے نکل رہے ہیں. میں نے ایک لفظ نہیں کہا, لیکن جو زبان تیرے ذکر میں جاری تھی, اب اس زبان کو اگر کوئی زخم آئے گا تو تیرے ذکر کے لیے زبان کو روکنا ہوگا, اور تیرے ذکر سے زبان کو روکنا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے. مولا سانس کے ساتھ میں تیرے ذکر کو جاری رکھتا ہوں, لہٰذا میری ایک زبان کو چھوڑ دے تاکہ تیرے ذکر میں میری زبان چلتی رہے, تیرے یاد میں میری زبان چلتی رہے. بس اس لیے مولا تیری بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوں. جب شیطان نے دیکھا کہ اتنا زخمی جسم ہو گیا پھر بھی یہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہا ہے, تو اس نے آپ کے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو ایک کیڑے آہستہ آہستہ کھانے لگ گئے. غور کریں کون ہے, اللہ کے نبی ہیں ایوب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. آج ایسے نبی اتنا بلند مقام رکھنے والے, مگر کیسی تکلیف, کیسی مشکلات,
कैसी परेशानियां, मगर कभी अल्लाह की बारगाह में ये नहीं पूछा कि मौला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसी तकलीफ क्यों दे रहा है। आज हमारी जिंदगियों में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, हम अल्लाह को पता नहीं क्या क्या नहीं कहते, हम अल्लाह को पता नहीं कैसे अल्फाज से याद करते हैं, खुदा की बारगाह में हम कैसी बातें करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने हमें वैसा क्यों कर दिया। क्या हम ही मिले थे अल्लाह को, दूसरे तमाम लोग इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगियों में क्यों एक के बाद एक मुश्किल आ रही है, हमारी जिंदगी में क्यों एक के बाद एक बीमारी आ रही है, हमारी जिंदगी में क्यों एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। हम अल्लाह की बारगाह में पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज कहते हैं। कुर्बान जाए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र पर कि जिन्होंने 18 साल अपनी जिंदगी के अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया, एक दिन दो दिन नहीं, ये जो तकलीफ थी अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल तक तकलीफ थी। 18 साल तक अपना जिस्म आप बिस्तर पर नहीं लगाते थे, एक लम्हे के लिए आंख बंद नहीं करते थे, इतना दर्द इतनी तकलीफ जिस्म के अंदर होती थी। और जब ये तमाम मामला हुआ, आप जिस बस्ती में थे उस बस्ती के लोगों ने देखा, कहा कि अय्यूब आप हमारी बस्ती में ना रहे, कहीं आपकी वजह से बीमारी हमें ना लग जाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बस्ती से बाहर निकाल दिया। जिस शहर में थे शहर वालों ने, पहले शहर वाले आपके पास आकर मदद लेते थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर में ना रहे, शहर से बाहर चले जाएं, शहर में रहेंगे तो आपकी बीमारी हमें आ जाएगी, शहर से बाहर निकाल दिया। रिश्तेदार कहने लगे कि अय्यूब आप हमारे पास ना आए, कहीं इस बीमारी से हमें तकलीफ ना हो जाए। तो रिश्तेदारों ने आपको अपने दरवाजे से बाहर कर दिया, बस्ती वालों ने आपको बाहर कर दिया, शहर वालों ने बाहर कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर के बाहर जाकर आप एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर आप और आपकी बीवी रहा करते थे। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो मुसीबतों का सफर गुजरा, ये आपका जो सब्र था, ये एक दिन या दो दिन का सब्र नहीं, महीना दो महीने का सब्र नहीं, साल दो साल का ये सब्र नहीं, बल्कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक आप इस तकलीफ से तड़पते थे। 18 साल तक आप इस तकलीफ में रहे और कीड़े आपके जिस्म को खाते थे। और वो जब वो आपके जिस्म से अचानक कोई कीड़ा बेफानी में अगर जिस्म से नीचे गिर जाता था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस कीड़े को उठाकर दोबारा अपने जिस्म के अंदर डालते और उससे उस कीड़े से कहते, अल्लाह ने मेरे जिस्म का गोश्त तेरी ग़िज़ा बनाई है, अपनी ग़िज़ा को छोड़कर तू कहाँ जा रहा है, तेरी ग़िज़ा मेरा गोश्त है, मेरे गोश्त को खा, मेरा गोश्त छोड़कर ना जा। ये कहकर कीड़े को अंदर डाल लिया करते थे। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। जब 18 साल गुजरे तो शैतान ने कहा, मौला मैं आजिज आ गया, मौला अब मैं मान गया, ये जो तेरा बंदा है यकीनन ये सच्चा आशिक है, यकीनन ये तेरा सच्चा नबी है, यकीनन मौला मैं हार गया, तेरा बंदा अय्यूब जीत गया। जब शैतान का कहना था, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उरकुल बिरिजलिका हादा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब व वहबना लहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन्ना। खुदा ने फरमाया कि अय्यूब तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, देखना चाहता था जब मैंने तुम्हें माल दिया क्या तब भी वैसी इबादत करोगे, जब माल छीन लिया क्या तब भी वैसी इबादत करोगे। तुम्हारा इम्तिहान था, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, अब तुम्हें जितना पहले अता किया उससे ज्यादा अब अता करूंगा। अल्लाह ताला ने जो उनकी खेतियां शैतान ने जला दी थी, खुदा ने फिर से अपनी कुदरत से पहले से बढ़कर उन्हें जमीन अता फरमा दी, पहले से बढ़कर उनकी खेतियों में खुदा ने फल और फूल अता फरमा दिए, अनाज उनकी खेतियों में पैदा कर दिया। पहले जितने हजारों अल्लाह ने उन्हें बकरियां और ये ऊंट अता फरमाए, खुदा ने अब पहले से बढ़कर फिर से ऊंट और बकरियां उन्हें अता फरमा दी। खालिक़े कायनात ने बीमार होने से पहले उनकी जो औलादें इंतकाल कर गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा से उनकी औलादों को जिंदा कर दिया। जो जो नेमतें मौला ने छीनी थी वो सारी नेमतें खालिक़े कायनात ने उन्हें अता फरमा दी और इरशाद फरमाया कि जिस तरह कोई बंदा हमारी तकलीफों पर सब्र करता है, जब वह हमारे इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसकी दुनिया और आखिरत अल्लाह इसी तरह से कामयाब बना देते हैं। तो आज हमें यह दर्स लेना चाहिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उम्मत को एक राह बताई, उम्मत को एक तालीम दी कि तुम अपनी ज़िंदगी किस तरह तुम्हें गुजारनी है। इंसान की ज़िंदगी में खुशियों का आना, गमों का आना, मुश्किलात का आना और मुसीबतों का आना, ये तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये अल्लाह का कभी इम्तिहान होता है, ये कभी अल्लाह की आजमाइश होती है, कभी हमारे गुनाहों की वजह से भी होता है।
جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کے گناہ کی بخشش کے لیے اللہ اسے بیمار بنا دیتا ہے۔ کئی علاج آپ کر لے، کئی دوائیاں کر لے، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کی بخشش کراتا ہے۔ ایک رات اگر بخار سے ہم تڑپیں، ہمارا ایک رات بخار سے تڑپنا ہمارے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ مومن کے پیر کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے ایک کانٹے کی تکلیف کے بدلے میں اللہ مومن کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو مومن پر آتی ہیں یہ ہماری مغفرت کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، انتقال کر جاتے ہیں ہماری زندگی میں جسے ہم چاہتے ہیں، جنہیں ہم محبت کرتے ہیں، جب انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے غم میں اگر ہم نے صبر کیا اللہ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کے رزق کو تنگ کر کے آزماتا ہے، کیا ایسی حالت میں بھی بندہ میرا بن کر رہے گا یا میرے در کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بڑھ کر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمام زندگی کے تمام حصے یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہیں انبیاء کی زندگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے نبی گزرے ہیں سارے 1,24,000 انبیاء کی تکلیفوں کو جمع کیا جائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تکلیفیں جمع ہو کر ہمارے نبی کی تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور نے وہ تکلیفیں دیکھی، حضور نے وہ پریشانیاں دیکھی، حضور نے وہ مصیبتیں دیکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جب تک رہے ظالم مکہ کے کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھاتے، حضور جس راستے سے گزرتے آپ پر گندگی اور کچرا ڈال دیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دین کی دعوت دینے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مار پیٹ کی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی جادوگر کہتا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون یا پاگل کہتا، کیسی باتیں حضور کے لیے نہیں کہی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی دعوت میں کیسی مشکلات کا سامنا حضور کو کرنا نہیں پڑا، کیسی مصیبتیں حضور نے نہیں جھیلی۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے گھبرا کر اللہ کی عبادت کو نہیں چھیڑا۔ آج مومن کا یہ حال بن چکا ہے۔ آج مومن جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پریشانی میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، نماز کی پابندی کرنے کی بجائے آج مسلمان جب زیادہ پریشان ہوتا ہے فوراً شراب کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شراب پیوں گا تو میرا غم چلا جائے گا۔ کتنا آج مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے کتنا دور ہو گیا، حضور کی محبت سے کتنا دور ہو گیا۔ ارے حضور کی زندگی کہاں گئی، صحابہ کی زندگی کہاں گئی؟ ارے کیا تمہیں شراب میں اللہ نے سکون رکھا ہے؟ کیا جب غم آ جائے، تکلیف آ جائے، بیمار ہو جائے تو آج کئی سارے مسلمان وہ ہے اپنا غم دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیف اور مصیبت اور اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، سکون کے لیے وہ شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں سکون کے لیے، اور اپنے جسموں کا درد اور اپنی تھکان ختم کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں۔ توبہ کرے۔ ارے شراب میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، اللہ نے ذکر الہی میں سکون رکھا ہے۔ ذکر میں سکون ہے، درود میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، سجدوں میں سکون ہے، صدقہ خیرات میں سکون ہے، دعا میں سکون ہے، اللہ کی عبادت میں سکون ہے۔ آپ کبھی وضو کرے، جتنا بھی غم کیوں نہ ہو اور جتنے بھی بیمار کیوں نہ ہو، بس وضو کرے، مسجد میں آئے اور ہر چیز ذہن سے، دل سے نکالے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں۔ آپ کو یہ 2 رکعت نفل نماز کے بعد جو سکون ملے گا، روئے زمین کی کسی حصے میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، کسی مقام پر وہ سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے روحانی سکون جو رکھا ہے وہ روحانی سکون صرف اور صرف عبادت میں ملے گا۔ روحانی سکون آپ کو صرف اور صرف ملے گا تو اللہ کے ذکر میں، درود پاک میں، قرآن کی تلاوت میں۔ اور اس کو چھوڑ کر آج مسلمان نوجوان اس سکون کی تلاش میں کوئی نشہ کر رہا ہے، اس سکون کی تلاش میں کوئی کسی مقام پر جا کر شراب پی رہا ہے، اس سکون کی تلاش میں کوئی جوے بازی میں لگا ہوا ہے، اس سکون کی تلاش میں کوئی زنا میں لگا ہوا ہے۔ آج مسلمان جو سکون تلاش کرتا ہے وہ زنا میں اور گناہوں میں وہ سکون تلاش کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ سکون اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت اور حضور کی اطاعت میں رکھا ہوا ہے۔
تو آج ہمارا جو ماحول ہے، جو معاملہ ہے، ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول اور عشق رسول کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، صرف میلاد کے ایک دن ہم محبت کا ثبوت دیتے ہیں، میلاد کے ایک دن ہم اپنے گھروں کو سجا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا ثبوت دے دیا، ہم سب سے بڑے عاشق ہیں۔ اب ایک دن گزرنے کے بعد میلاد کی صبح دوسرا دن آ گیا، پھر وہی گناہ، وہی نافرمانی، وہی نمازوں کو چھوڑنا، وہی اللہ کو ناراض کرنا، پھر وہی تمام چیزیں جو پہلے تھی، تو پھر اس محبت کا کیا ثبوت ہے؟ پھر وہ محبت کہاں گئی؟ کیا نبی سے ایک دن کی محبت، سال میں 12 ربیع الاول ایک دن پکانا کھلانا، گھروں کو سجانا، آثار مبارک دیکھنا، کیا اتنی ہی محبت ہے؟ ایک دن کی محبت ہے؟ اور اس کے بعد ساری زندگی اور سارا سال بغیر عبادت کے گزارو، کیا حضور خوش ہو جائیں گے؟ سنتیں چھوڑو نبی کی، کیا حضور خوش ہو جائیں گے؟ اور ہر قسم کے گناہ کرو اور یہ کہو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ہم آثار دیکھتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ گھروں کو سجاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور جو چاہے کرے، حضور خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں خوش ہوں گے، ہرگز نہیں خوش ہوتے۔ اگر عاشق بننا ہو بلال جیسا عاشق بنو، اگر عاشق بننا ہو حضرت صہیب جیسا عاشق بنو، اگر عاشق بننا ہو حضرت عمار بن یاسر کی طرح عاشق بنو، اگر عاشق بننا ہو حضرت خباب کی طرح عاشق بنو، اگر عاشق بننا ہو تو کئی سارے صدیق اکبر کی طرح بنو، عاشق بننا ہو تو عمر فاروق کی طرح بنو، عاشق بننا ہو تو عثمان غنی کی طرح بنو، اگر عاشق بننا ہو تو حضرت علی مرتضیٰ کی طرح بنو، کہ جن کی زندگی سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت میں نہیں گزرتی تھی۔ ان تمام صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی اطاعت میں گزرتا تھا، حضور کی سنت میں گزرتا تھا، حضور کو راضی کرنے میں گزرتا تھا، اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ عاشق بنو تو ایسے عاشق بنو کہ صرف ایک دن کی محبت نہ رہے، سال بھر زندگی بھر کی محبت رہے، ایسے عاشق بنو۔ تو محترم سامعین اکرام، آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان انبیاء کی زندگیوں کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں۔ حضور کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ اللہ نے فرمایا ہے، حضور کی زندگی پر عمل کرے، صحابہ کی زندگی پر عمل کرے، اور ہر قسم کے گناہوں سے خود کو بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، ہر قسم کی بری عادتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مولا حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، کل جو ہفتہ ہے، بروز ہفتہ، یعنی آج کا دن گزرنے کے بعد جو کل کا دن آ رہا ہے، تو آزاد نگر جو یہاں قریب میں ہے، مسجد یاسین کو جو جاتے ہیں، اسی راستے پر جو وہاں قریب میں بیان میلاد کا رکھا گیا ہے، جو بروز ہفتہ کل بعد مغرب کے میلاد کا بیان مسجد یاسین کے راستے پر ہی رکھا گیا آزاد نگر میں، جس میں بعد مغرب میں میرا ہی بیان رہے گا۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کے میلاد کے متعلق چند قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جائیں گی، تو لہٰذا آپ کل بروز ہفتہ بعد مغرب کے اس جلسے میں شریک ہوں۔ 7 سے 8 بجے تک ایک ہی گھنٹہ جلسہ رہے گا، 7 بجے تقریر شروع ہوگی، 8 بجے بیان ختم ہو جائے گا۔ تو کل ٹھیک 7 بجے آزاد نگر اور مسجد یاسین کے قریب میں ہی اسٹیج رہے گا، آپ وہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔